بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ آج ہم بات کریں گے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ حجر اسود کی آنے والی وہ تصویریں جو سعودی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ جاری کی ہیں، جس میں حجر اسود جو کہ بظاہر ایک کالا پتھر جنت کا نظر آتا ہے، لیکن اب جو تصویریں جاری ہوئی ہیں وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہیں اور اس میں اس کے اتنے رنگ نظر آ رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یقیناً یہ دل اور دماغ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے زمین پہ تشریف لائے تھے، اور جب اللہ کے حکم سے انہوں نے زمین پہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اللہ کے حکم سے اس کے ایک کونے میں وہ جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود نصب کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور حجر اسود کو سکم جبل ابی قبیس کے اندر پوشیدہ کر دیا امانتاً۔ حجر اسود خانہ کعبہ میں جنوب مشرقی حصے میں نصب ہے اور اس کی دائیں جانب باب کعبہ ہے۔ حج اور عمرے کی غرض سے جانے والے زائرین جب اپنا طواف شروع کرتے ہیں تو وہ حجر اسود کو بوسہ دے کے شروع کرتے ہیں، اور اگر رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ کو چوم کر طواف شروع کرتے ہیں، جس کو استلام کہا جاتا ہے، اور یہ عمرہ طواف کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اس کے اندر ایک خاص پتھر لگائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ وہ خاص پتھر کس طرح کا ہوگا۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ارد گرد کے علاقوں میں جاؤ اور وہاں فلاں فلاں طرح کا فلاں شکل کا پتھر ہوگا، وہ لے کر آ جاؤ۔ حضرت اسماعیل روانہ ہوئے اور واپس آئے، ان کو پتھر نہیں ملا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں وہ پتھر نصب ہے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ پتھر آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ یہ پتھر مجھے دے کے گئے اور اللہ کے حکم سے میں نے اسے اس کی مطلوبہ جگہ پہ نصب کر دیا ہے۔ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے ارشادات میں، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں زینت بنے ہوئے ہیں۔ جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس اور متبرک یاقوت حالات کی ستم ظریفیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرامیتا کے دستے تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلمان بن الحسن نے، جو کرامیتا کا سردار تھا، 8 ذو الحجہ 317 ہجری میں خون کی ہولی کھیلی۔ اس قدر قتل عام کیا کہ زمزم کا کنواں حجاج کی لاشوں سے بھر گیا اور خانہ خدا میں خون ہی خون نظر آنے لگا۔ اس نے شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور و بے گناہ افراد کو موت کی نیند سلا دیا اور 1700 حجاج اور 700 طواف کرنے والوں کو بھی شہید کر دیا۔ یہ سارا قتل عام اس نے مزراب رحمت یعنی کہ کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا وہ اکھاڑنے، مقامی ابراہیم اور حجر اسود چوری کرنے کی جسارت کے لیے کیا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف کی دیواروں پہ چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پہ گر کر جہنم واصل ہو گئے۔ مقامی ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے محفوظ رہا کیونکہ خدام حرم نے اسے پہاڑوں کی گھاٹی میں چھپا دیا تھا، مگر 14 ذو الحجہ 317 ہجری بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو کھدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پہ کئی ضربیں لگائیں جس سے اس کے کچھ ذرے ٹوٹ گئے۔ وہ اپنے ساتھ لے کے بحرین چلا گیا اور ان کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر ہجر سے بروز بدھ 10 ذو الحجہ 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا۔ اس کی واپسی بھی بڑی معجزاتی تھی۔ کرامیتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑتا گیا تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے،
ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو۔ چنانچہ علماء سے رابطہ کیا گیا، ان سے مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دو۔ جو پتھر آگ سے پگھل جائیں اور پھٹ جائیں وہ حجر اسود نہیں ہو سکتے، کیونکہ حجر اسود کو آگ جلا نہیں سکتی، وہ جنت کا پتھر ہے۔ اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے واپس لایا گیا اور اب یہ کعبہ اللہ کی زینت بنا ہوا ہے۔ ابو طاہر چیچک کے عارضے میں مبتلا ہوا، اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کی موت مرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل خانہ کعبہ میں ایک مرتبہ اتفاقاً آگ لگ گئی، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی مرمت ہوئی، جس کے بعد حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے قبائل میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ شرف انہیں حاصل ہو۔ ابو امیہ مخزومی قریش کا ایک بوڑھا سردار تھا۔ اس نے لڑنے جھگڑنے والوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہا، بھائیو، آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ ایسا کرو کہ کل جو پہلا شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو اسی سے فیصلہ کروایا جائے اور اس کی رائے پہ سب مل کر عمل کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، مرضی و منشا کہ دوسرے دن خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی شخصیت محبوب خدا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سب قبائل کے سردار خوشی سے سرشار ہو گئے، کہنے لگے، ارے یہ تو محمد ہیں جو صادق اور امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر اپنی چادر پہ رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے فرمایا کہ سارے لوگ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اس کو مطلوبہ جگہ پر لائیں۔ تمام قبائل نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا اور جب چادر مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کے اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ اور اب اسی حجر اسود کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے عکس بندی کی گئی ہے۔ حجر اسود کی 1050 تصاویر انتہائی مہارت سے بنائی ہیں۔ حجر اسود کی ایسی تصاویر پہلی مرتبہ منظر عام پہ لائی گئی ہیں جو فوٹوگرافی کی جدید ترین ٹیکنیک کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ ان کو حجر اسود کی باریک بینی سے بنائی گئی تصویروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ فوکس اسٹیک پینوراما نامی فوٹوگرافی ٹیکنیک کے ذریعے بنائی گئی ان تصاویر کو 7 گھنٹے تک عکس بندی کی گئی۔ ان تصاویر کو اکٹھا کرنے میں تقریباً 50 گھنٹوں کا وقت لگا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف تصاویر کو جوڑ کر ایک انتہائی مستند تصویر بنائی جاتی ہے جس کی کوالٹی انتہائی بہترین ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے تصویر کی باریکیوں پر بھی بخوبی نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ اس تصویر کو بنانے میں 7 گھنٹے صرف ہوئے۔ اس دوران 1050 فوکس اسٹیک پینوراما بنائے گئے اور بالآخر 50 گھنٹوں کی پروسیسنگ کے بعد جو تصویر سامنے آئی وہ 49,000 میگا پکسلز پہ مشتمل تھی۔ حجر اسود کی یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پہ اور یقیناً آپ نے بھی اس کی زیارت کی ہوگی کہ اس کے اندر کس قدر خوشنما رنگ شامل ہیں۔ بظاہر کالا نظر آنے والے پتھر کس قدر رنگوں سے مزین ہے۔ حجر اسود کی وضع انڈے جیسی ہے جس میں کالے اور سرخ رنگ کا حسین امتزاج ہے۔ اس کا قطر تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے۔ اس وقت یہ 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ان ٹکڑوں کو مسک، عنبر اور خصوصی مسالے کے ذریعے چاندی کے خول میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ جس شخصیت نے سب سے پہلے حجر اسود کو چاندی کا حلقہ یا خول پہنایا وہ مشہور صحابی سید ابن زبیر تھے۔ یہ تھی حجر اسود کی ان تصاویر کے بارے میں ہماری باتیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہر مسلمان دیکھ رہا ہے اور اس کا دل خوشی سے سرشار ہے کہ یہ جنت کا پتھر کس قدر حسین اور خوبصورت ہے، تو جنت کس قدر حسین اور خوبصورت ہوگی۔ حجر اسود کے بارے میں ایک اپنا ذاتی واقعہ بھی میں بتا دوں کہ 2008 میں ہم عمرہ کرنے گئے۔ 1 مہینے وہاں ہم اپنے بھائی کے گھر میں رہے جو وہاں مقیم تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اور ہر دوسرے تیسرے دن عمرہ کرتے تھے، لیکن حجر اسود کو انتہائی رش ہونے کی وجہ سے بوسہ نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، سپٹمبر 2008 میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں پہ گرمی تھی، اور اس میں رش کے اندر حبس اس قدر تھا کہ آدمی حجر اسود تک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر ہماری واپسی کے 1 دن پہلے ہم وہاں خانہ کعبہ میں کھڑے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ہم بغیر حجر اسود کو بوسہ دیے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک پٹھان نوجوان ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے کہا، چاچا حجر اسود کو بوسہ دینا ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں بھائی بوسہ دینا ہے۔ اس نے بولا آؤ میرے ساتھ۔
وہ ہمیں لے کے گیا اور اس نے پھر تمام ہجوم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے روک لیا اور پورا خالی حجر اسود کے سامنے ہمیں کھڑا کر کے کہا کہ چاچا جتنا جی چاہے آپ بوسہ لے لو۔ جب ہم بوسہ لے کے فارغ ہوئے تو وہ نوجوان وہاں نہیں تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اس نوجوان کی شکل میں ہماری خواہش پوری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ وہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اپنے کمنٹس ضرور دیجئے۔ فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شکریہ۔